اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ۔ روحانیت میں ان چاروں کلمات کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، آپ نے اکثر اپنے مشائخ سے، روحانیت کے پیشواؤں سے سنا ہوگا کہ لوگ نفی اثبات کا سبق دیتے ہیں۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی سلطان العارفین، آپ نے اس کا بڑا خوبصورت انداز میں ابیات باہو کی جو کلام ہے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ تو نفی اثبات کی بھی جو نیت ہے وہ انہی چاروں کلمات میں سے ایک ہے، چاہے لا مقصود الا اللہ کر لیں، لا مطلوب الا اللہ کر لیں، لا موجود الا اللہ کر لیں، یا لا معبود الا اللہ کر لیں۔ لیکن اس کی پریکٹس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی شیخ سے رابطہ کریں، حلقہ ذکر میں بیٹھیں، جو سلوک کے سلاسل ہیں ان میں شامل ہوں، تو پھر آپ کو اس کا جو روحانی سفر ہے وہ شروع ہوگا۔ طے کب ہوگا، منزل کب ملے گی، واللہ اعلم، کہ یہ سب توفیق اللہ کے پاس ہے۔ لا معبود الا اللہ، مختصر سی بس روشنی ڈالیں گے اس بات پر، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ایک ایک کلمات پر، ایک ایک انٹینشنز پر پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی صرف مختصر سی بات۔ لا معبود الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کسی کی عبادت نہیں سوائے اللہ کے۔ لا معبود الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو عربک قاعدہ ہے اس میں نفی پہلے آ جاتا ہے، لا یعنی نہیں، انکار پہلے ہے، اسبات بعد میں ہے، یعنی اقرار بعد میں ہے۔ یہ عربی قاعدے کا اصول ہے کہ جب کسی چیز پر وزن بڑھانا ہوتا ہے، بات کو وزن دے کر بیان کرنا ہو، تو اس کی پہلے نفی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو کلمہ طیبہ کی حوالے سے بات کروں گا، اس میں ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، اس کا مطلب کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ نفی ہے۔ اسبات یہ ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، کہ ہاں اللہ ہے، تو اس کو بھی اسی صیغے میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لا معبود الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود، کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اب لا مقصود الا اللہ، نہیں کوئی مقصود میرا سوائے اللہ کے۔ لا موجود الا اللہ، کوئی موجود ہے ہی نہیں، صرف وہی ہے ہر طرف، بس اسی کا وجود ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، وہ لا متناہی ہے، لا شریک ہے۔ اسی طرح لا موجود الا اللہ، کوئی کسی کا وجود نہیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اور لا مطلوب الا اللہ، کہ میں کسی اور چیز کا طلبگار ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ مجھے تو رب چاہیے، میں تو اس کے قرب میں جینا چاہتا ہوں، اس کی قبا میں رہنا چاہتا ہوں، اس کی عطاؤں میں جینا چاہتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جیسے جیسے آپ کا جو انر اورا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کرم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوں،
اس میں صرف رب بستا ہو، روحانیت بھی ادھر سے، لطافت بھی ادھر سے، بلیسنگ بھی ادھر سے، کیفیات بھی ادھر سے، ہر چیز اسی سے طلب ہو۔ بھئی میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کے، بھئی میں تو اسی کو موجود سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اور کچھ بھی نہیں، اور وہی باقی رہنے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اس عقائی پر استقامت عطا فرمائے۔ ہے بڑا مشکل کام، یہ آسان نہیں ہے اپنے آپ کو اس یکسوئی میں لے آنا، اس عقائی پر لے آنا کہ نہیں بس وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس عقائی پر جاتے جاتے پھر بعض اوقات لوگ اپنی خبر بھی بھول بیٹھتے ہیں، اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں، اپنا وجود بھی بھول جاتے ہیں۔ مجذوبیت کا سا رنگ، فنائیت کا رنگ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب نماز میں کھڑے ہوں تو کچھ نہ خبر ہو کہ آگے کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، سائڈوں پہ کیا ہو رہا ہے، کون سا کام میں چھوڑ کے آیا ہوں اور کون سا کام جا کے کرنا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے نا کہ ہم جو کر کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو جا کے کرنا ہوتا ہے اس کی بھی پلاننگ نماز میں ہی کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی ابھی جا کے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ہائے خدا را نہ کیا کریں ایسے، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے آقا و مولا، آپ اس بات کی تعلیمات فرمایا کرتے تھے صحابہ سے کہ ہاں بھائی بتاؤ نماز کیسے پڑھی؟ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نیت، یہ انٹینشن، یہ پیورٹی، یہ عقائی اپنے اندر پیدا کریں۔ نہیں میں بڑا کمزور ہوں بھائی، میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب کو کیسے ملاحظہ کر سکوں؟ تو پھر ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار اتنا بڑا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اتنا کریم رب، اتنا عظیم رب جس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں اور سوچیں ادھر ادھر بہک رہی ہیں کہ اچھا بھی وہ کام رہ گیا، اچھا وہ میں بھول گیا تھا، نماز میں یاد آ گیا، اچھا میں اب جا کے کرتا ہوں۔ نہ ایسے نہیں کرنا، اپنی کنسنٹریشن کو عقائی پر لائیں، اپنی یکسوئی کو پیدا کریں، بھول جائے سب کچھ۔ اسی لیے تو رب فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہا ہوں۔ جب اس کی بارگاہ میں ہو تو پھر کسی اور کا گمان، خیال، دھیان نہیں کرنا، پھر اپنے رب کی طرف دھیان کرنا ہے۔ پھر وہ ایک سجدہ جو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کریں گے وہ بڑا کامل ہوگا۔ پریکٹس کریں اس کی آج سے، پلیز کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے نماز ادا کی ہے۔ جب کھڑے ہوں اللہ اکبر کہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ میں نے اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، اب پام سیدھے کر کے اپنے رب کی طرف، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ اکبر، اور پھر اتنے ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں ساری باتیں آ گئی، کیسی؟ بھئی میں نے لباس کیسا پہنا ہے، میں نے امامہ شریف کیسا پہنا ہے، اپنا چہرہ کیسے سجایا ہوا ہے، ساری باتیں آ گئی۔ کسی منسٹر سے ملنے جائیں تو کیسے تیار ہو کے جاتے ہیں؟ کوئی علاقے کا میئر آیا ہو کیسے تیار ہو کے جاتے ہیں؟ چلے میرا کوئی عزیز، میرا کوئی استاد، میرا کوئی شیخ، میرا کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا بوڑھا، کوئی نانا بابا، کوئی تایا سے، کوئی چچا سے، کوئی بڑا آیا ہو تو کیسے میں جاؤں گا ان کے پاس؟ تیار ہو کے نہیں جاؤں گا، اچھا لباس پہن کے نہیں جاؤں گا۔ تو اب سوچیں کہ یہ سارے تو دنیاوی رشتے ہیں، مخلوق ہے یہ، جب کریٹر سے ملنے جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ جب اپنے رب سے، اپنے معبود سے، کہ جس کے لیے میرا یہ اقرار ہے کہ لا معبود الا اللہ،
پھر میں اس کے بارگاہ میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے مجھے؟ یہ آداب خداوندی آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور نماز کیسے ادا کریں؟ آپ نے فرمایا جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ویسے آپ کاپی کرتے رہیں۔ اب جو نماز حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی وہ تو ہم ادا کرنے سے رہے، ہاں ان کو دیکھ کے کاپی کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے تو ان کا زمانہ بھی نہیں دیکھا، اب کیا کریں؟ اب ہم اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے قاری صاحب کو، اپنے امام صاحب کو جن سے ہم نے نماز سیکھی، والد صاحب یا والدہ صاحبہ کو، جیسے انہوں نے ہمیں دکھایا، جیسے سکھایا، جیسے سمجھایا، جیسے بتایا، یا جو ہم نے ایجوکیشن لی اس کے مطابق ادا کریں۔ تو آج کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس نیت و اخلاص کے ساتھ، اس اٹینشن کے ساتھ پڑھیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اس سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اچھا میں تو رب کو نہیں دیکھ سکتا، میں تو عاجز آ جاتا ہوں، کمزور ہوں اپنی صفات میں، تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے تو اب میں نے نماز میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جو میری نماز کو خارج کر دے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ آپ کی نیت و انٹینشن یہ ہو لا معبود الا اللہ، اور بھئی لا معبود اللہ تو ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی عبادت کرے، پر تم اس کے بارگاہ میں کیوں آئے ہو؟ لا مقصود الا اللہ، میرا مقصد میرا رب ہے، میں رب میرا مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ لا مطلوب الا اللہ، رب ہی کو چاہتا ہوں۔ اچھا بھائی، رب ہی کو چاہتے ہو تو یہ جو دنیا میں بکھیرے کھلا رکھے ہیں، اتنے پھیلا رکھے ہیں، پھر آپ کی نیت ہو اچھا لا موجود الا اللہ، مجھے تو وہ بکھیرے نظر نہیں آتے، مجھے تو میرا رب نظر آتا ہے کہ صرف وہی موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کی میری انٹینشن کو، ہمارے عملوں کو پیور فرمائے، خالص فرمائے، اور ہم نماز پڑھیں تو خالصتاً اس کی رضا، اس کی خوشی کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اور ہمارا مقصد، ہمارا مقصود اللہ ہو۔ نماز پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام و رکوع کرنا، وہ اس شان کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی یا رب ذوالجلال یا مالک القدوس۔ اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یہ محفل ذکر سجائی، اللہ جہاں جہاں بھی کوئی ساتھی اس محفل میں شامل ہوئے ان کی حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما۔ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے اور آنا چاہتے تھے، اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرما۔ ہم سب کے لیے یہ محفل پاک باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما، اپنا فقر، اپنا توکل، اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے مشائخ، اساتذہ اور والدین کا ادب، احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک سب توفیقیں تیرے پاس ہیں یا اللہ، ہم دین کی
दीनदारों की, तेरे पसंदीदा दीन की, तेरे महबूब के मिशन की खिदमत करना चाहते हैं, हमें बहुत सारी हिम्मत, ताकत, तौफीक, वसाइल, असबाब, रिसोर्स अता फरमा। बेशक सब तौफीकें तेरे पास हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को हदायत वाला बना दे, हमारी आने वाली औलादों नस्लों को दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, हमारे बच्चों को दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा। या अल्लाह हम सब पर अपना लुत्फ व करम जारी और सारी फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा, अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा। जहां कहीं भी कोई बीमार है अल्लाह, चाहे वो इंग्लैंड में है, यूरोप में है, अमेरिका कनाडा में है, चाहे कोई पाकिस्तान इंडिया में है, मिडिल ईस्ट में है, एशिया में है, जहां कहीं भी कोई मुसलमान बीमार है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, सबको शिफा अता फरमा। कोई घरों में है, कोई अस्पतालों में है, सबको शिफा अता फरमा। अपनी बारगाह से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल और मकबूल फरमा। अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बीमारियों के साथ साथ हमारी बातनी बीमारियां भी दूर फरमा, हमारी जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ हमारी रूहानी बीमारियां भी दूर फरमा। अल्लाह अपने करम से नवाज दे, अपने फजल से नवाज दे कि तेरे फजल की तलाश में है। अल्लाह अपना लुत्फ व करम अता फरमा दे, हमें अपने मशाइख और असातिज़ा और वालिदैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा, उनकी तमाम दुआएं हमारे हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह हमारे शेख को अल्लाह उम्र खिजरी अता फरमा, या अल्लाह उनको इस्तकामत अता फरमा, उनके खानवादों की खैर फरमा, उनके साहबजादगान की खैर फरमा, उनके जितने भी मुरीदीन हैं, जितने भी उनके खुलफा हैं, सबको इस्तकामत अता फरमा, सब पर अपना लुत्फ व करम जारी और सारी फरमा। जहाँ जहाँ भी जिक्र की महाफिलें सजती हैं, ज़ाहरी या ऑनलाइन, या अल्लाह पाक तमाम महफिलों में अपना बहुत सारा लुत्फ व करम अता फरमाते हुए उनको अरूज अता फरमा। जहाँ कहीं भी कोई दामे धर्मे कदमे सुखने सलाहियत से, वक्त से, पैसे से दीन की खिदमत में लगा हुआ है, दीन इस्लाम की खिदमत में लगा हुआ है, अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमाते हुए उन्हें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा, बेहतरीन बेहतरीन आला तरीन करके अजर अता फरमा। या अल्लाह उनकी दुनिया भी अच्छी फरमा, उनकी कब्र भी अच्छी फरमा, उनकी आखिरत भी अच्छी फरमा। अल्लाह हमें सालहीन जैसे अमल करने की तौफीक अता फरमा, सिद्दीकीन जैसा ईमान अता फरमा, और जब वक्त मौत आए तो अल्लाह कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना, शहीदैन जैसी मौत अता फरमाना। या अल्लाह तेरी रजा से, तेरे करम से हम इस दुनिया में आए, तेरी रजा और करम के साथ लौटना चाहते हैं, हमें कामयाबी अता फरमा, हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा, हम पर अपना खास खास लुत्फ व करम अता फरमा। जो हाजरीन हाथ उठाए बैठे हैं नाजरीन, अल्लाह सब की दिली हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक जरूरतें अपने खजाना गैब से पूरी फरमा। हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन में से जो हयात हैं उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती बुलंद दर्जा अता फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा। हजरत ख्वाजा मुस्तनीद रहमतुल्लाह ताला के दर्जात आला तरीन फरमा, उनकी कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह उनको बुलंद दर्जात फरमाते हुए उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी, एक बाग बना देना। अल्लाह रोज़े महशर उनका चेहरा तेरे नूर से चमक रहा हो, उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में हो, महशर के मैदान में आला मकाम पर उन्हें जगह मिले, तेरे अर्श के साए के नीचे हजूर की सोहबत और कुर्बत में जगह मिले। अल्लाह ऐसा करम अता फरमा, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाते हुए हमें ऐसे नेक पाक लोगों के साथ शामिल फरमा। अल्लाह वो चले गए, हमने अपने वक्त पर आ जाना है, हमें तैयारी कर लेने की तौफीक अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है बामकसद हो, तेरी बारगाह में क़याम रुकू और सजदे करने वाली हो, तेरी रजा और कुर्ब हासिल करने वाली हो।
استقامت پر ہو، ایسا کرم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔